لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الرسول المسدد والمحمود الأمجد مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل اس آیت کی ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے خیال کر لیا، یہ کیسے سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ خدا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تم نے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے. گویا یہ شرط ہے جنت میں جانے کی کہ سب سے پہلے تمہیں راہ خدا میں جہاد کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں آئی ہوئی مشکلات پر صبر کرنا ہوگا. اور ہماری گفتگو اسی جہاد کے سلسلے میں جاری ہے، جہاد اکبر پر جاری ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اکبر کرو، اور وہ جہاد تمہارے نفس اور تمہاری روح کا جہاد ہے. تمہارے نفس اور تمہاری روح کا جہاد ہے، جس میں آیتیں آئیں کہ اس کے لیے اسلحہ استعمال کرو، کہ جس طرح سے نفس کے پاس بھی بہت سارے ہتھیار ہیں، اسلحے ہیں، تو تم بھی اپنے روح کے لیے اسلحوں کو تیار کرو، اسلحہ بناؤ اور اس کے ذریعے سے نفس کا مقابلہ کرو. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. کل ہماری گفتگو اس مقام پر تمام ہوئی تھی کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے لیے اسلحہ قرار دو، اور اگر اس محبت اہل بیت کو اپنے لیے اسلحہ قرار دو گے، اور وہ محبت صرف لسانی نہیں ہونا چاہیے، یعنی زبانی نہ ہو تمہارے لیے محبت اہل بیت کہ زبان سے دعویٰ کرو. اگر تم زبانی ہوگی محبت اہل بیت تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محبت جو ہے وہ قلبی ہونا چاہیے، تمہارے دل سے ہونا چاہیے. اگر تمہاری محبت قلبی ہوگی تو تم ائمہ معصومین کے سوانح حیات زندگی کو دیکھو گے اور اس کا مشاہدہ کرو گے کہ کس طرح سے ائمہ معصومین نے دین کی تبلیغ کی. ان کی نظر میں، علی کی نظر میں، معصومین کی نظر میں کس طرح سے کن چیزوں کی اہمیت زیادہ تھی اور کن چیزوں کی اہمیت کم تھی. وہ کن چیزوں کو زیادہ پسند کرتے تھے اور کن چیزوں سے نفرت کرتے تھے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ امیر کائنات کس چیز سے محبت کرتے تھے. تو روایت آگے بڑھ کے بیان کرتی ہے کہ مولائے کائنات کو نماز بہت عزیز تھی، نماز سے بہت محبت کرتے تھے. اب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے لیے بھی نماز کی وہی مقام ہونا چاہیے، نماز کی وہی اہمیت ہے. ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا، تاریخ آگے بڑھ کے بیان کرتی ہے کہ کسی جنگ میں مولائے کائنات کے قدموں میں ایک تیر لگ گیا تھا کہ جو ان کی ہڈیوں تک سرایت کر گیا تھا. ایک سلوات بھیجیے محمد علی ایک تیر جو ان کے پیروں میں لگا اور وہ ہڈیوں تک سرایت کر گیا تھا. جب لوگ اسے نکالنا چاہتے تھے تو مولائے کائنات کو بہت اذیت محسوس ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. لوگ رسول کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ
مولا کے پیر میں جو ہے تیر لگ گیا ہے، ہم نکالنا چاہتے ہیں، انہیں بہت اذیت ہوتی، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ جب علی حالت نماز میں ہو تب ان کے پیر سے تیر نکال لینا۔ جب علی حالت نماز میں ہو تب پیر سے تیر نکال لینا۔ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے، مصلی بچھایا، جیسے ہی تکبیر بلند کی، نماز پڑھنا شروع کیا، لوگ آئے اور پیر سے تیر نکال دیا۔ وہ تیر کہ جو کچھ وقت پہلے نکالی جا رہی تھی تو تکلیف ہو رہی تھی، اذیت ہو رہی تھی، نماز مصلی عبادت پر کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، پیر سے تیر نکل گیا، احساس تک نہ ہوا۔ جب نماز تمام ہوئی تب پتہ چلا کہ پیر سے تیر نکل گیا ہے۔ یہ ہے علی کی نماز کی شکل۔ اب اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو ہماری نماز میں بھی وہ خضوع و خشوع پایا جانا چاہیے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسجد میں تو آؤ نماز کے لیے، مگر تمہارا ذہن جو ہے تمہارے بزنس میں لگا ہوا ہو، تمہارا ذہن جو ہے تمہارے گھر میں لگا ہوا ہو۔ تمہاری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے تمہارے امام کی عبادت تھی۔ ائمہ معصومین نے جو عمل پیش کیا ہے، جو عمل انجام دیا ہے، وہ انہوں نے خود کے لیے نہیں کیا ہے۔ وہ معصوم تھے، اگر کیا عمل نہیں انجام دیتے تو ان کے اوپر کوئی سزا لاحق ہوتی، معاذ اللہ کیا کوئی سزا ہوتی۔ انہوں نے ہمارے پیغام کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ امام کے پیر سے تیر نکل گئی، انہیں احساس نہیں ہوا کہ میرے پیر سے تیر نکل گئی۔ امام کی کیفیت یہ تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، ان کے جسم میں لرزش پیدا ہوتی تھی۔ سوال کرنے والا سوال کیا، مولا ہم نے آپ کو بہت سی جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سی جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے آپ کی یہ کیفیت، یہ حالت نہیں دیکھی، آخر بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب بھی میں جنگ میں ہوتا تھا تو مجھے موت کا خوف نہیں ہوتا تھا، میں جانتا تھا کہ مدد کرنے والی ذات خدا کی ہے، وہ میری مدد کرے گی، اور کامیاب کرنے والی ذات بھی خدا کی ہے، وہ مجھے کامیاب کرے گا۔ لیکن جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب میرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مجھے یہ خوف کھایا جاتا ہے، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ کہیں میرے دن بھر کے وقت میں مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ سرزد ہو گئی ہو کہ جو میرے مالک کو ناپسند ہو۔ سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جو میرے مالک کو ناپسند ہو۔ معصوم امام بیان فرما رہا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جو میرے مالک کو ناپسند ہو، کہ جس کی وجہ سے اذان کا وقت، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے چہرے کا رنگ اس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارا دستور عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی نماز کی اتنی ہی اہمیت ہو کہ جتنے ہمارے امیر کی تھی، جتنی ان کی نظر میں تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی محبت کا دم بھرتے رہ جائیں اور مسجدیں ویران ہو، مسجدیں خالی رہ جائیں۔ ہم مجلس میں تو بیٹھے حسین کی محبت کا دم بھریں، مجلس کے وقت مسجد اور امام بارگاہ جو ہے ہچا ہچ بھرا ہو، فل ہو، پورا مجمع سے بھرا ہوا ہو، اتنا کہ جب بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، لوگ باہر کھڑے ہوئے نظر آئے مجلس میں، اور نماز کا وقت ہو تو مسجدیں خالی ہوں۔ ہمیں اس دستور کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ گفتگو وہی ہے، اپنے نفس کو شکست دو، اپنی روح کو کامیاب بناؤ۔ جتنی نیکیاں تم کرتے جاؤ گے، تمہاری نفس جو ہے شکست پائے گا، کمزور پڑتا جائے گا، اور تمہاری روح کو طاقت ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم جلوس تو نکالو، لاکھوں کا مجمع ہو، مؤذن اذان دیتے جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، اور ہم جلوس میں شامل ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، نماز پڑھ لیں گے، پہلے جلوس کو تمام کر لیں۔ مقصد حسین ہی یہی تھا کہ نماز کی، دین کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم اسے فراموش کر دیں گے تو یہ ہماری محبت صرف زبانی محبت ہوگی، قلبی محبت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔
اپنی محبت کو قلبی بناؤ محبت اہل بیت کے ذریعے سے، اپنے روح کو اسلحہ دو محبت اہل بیت کا۔ مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مقام پر نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ فزتو برب الکعبہ کا پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جملے میں نہیں، کسی وقت نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ جنگ عہد میں جنگ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ذریعے سے جنگ لڑ رہے ہیں، مگر علی نے نہیں کہا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ذوالفقار نازل ہوئی، علی نے نہیں کہا رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ خندق کے میدان میں گئے، سند ملی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کفر کو قتل کر دیا، مگر نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خیبر میں آئے، دشمن کو قتل کیا، باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا، نہیں کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سلوات دیجیے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سوال پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں، آگے بہت جگہ بات ہوگی، پیچھے آنے والوں کو کئی جنگیں لڑی، کئی بہادروں کا سامنا کیا، اسے شکست کیا، زیر تیغ کیا، لیکن علی نے نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات نے نہیں کہا، حتیٰ کہ بستر رسول پر سوئے کہ رسول ہجرت کر کر چلے جائیں، شکر کا سجدہ کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ کب یہ جملہ کہا؟ مصلی عبادت میں معبود کے سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، دشمن نے تیغ چلائی، مولا کائنات نے زبان پہ دہرایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جنگ میں کامیاب ہونا مولا کائنات کے لیے کامیابی نہیں تھی، راہ خدا میں سجدے خدا میں سر جھکا ہوا ہو اور تلوار چلے اور شہید ہو جائیں، یہ مولا کائنات کی نظر میں کامیابی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی موت کا وقت قریب ہو، ملک الموت آنے والا ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں کہ جو ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ، علی کے چاہنے والے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی فہرست بڑھی ہوئی ہو، ہماری نیکیوں کی فہرست کم ہو، اور جب روز محشر ہمارا نام شمار کیا جائے گناہوں اور گناہ گاروں کی فہرست میں، تو امام دیکھ کر کہے شرمندہ ہو کہ تم میری محبت کا دم بھرتے تھے، تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اگر ان سے محبت ہے تو ان کے نمونے عمل کی زندگی کے نمونے عمل کو اپنی زندگی میں اتارو، اپنی زندگی میں اتارو، تاکہ تمہاری روح کو کامیابی ملے، اور تمہاری روح کو کامیابی ملے گی تو تم کامیاب ہوگے اور اس مقام پر پہنچو گے کہ امام خود بڑھ کر کہیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہوگی تو ہم ان کی دستور زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے امام نے مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کی۔ تو جب ہم نے دیکھا زندگی میں معصومین کی کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ واقعہ بیان کروں، مولا کائنات اپنے غلام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے، سائل آیا، کہا مولا میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ مولا کائنات نے جناب قمر سے کہا، قمر اسے کھانا دے دو۔ جناب قمر نے کہا مولا کھانا اونٹ پر ہے۔ پھر سوال کیا سائل نے، مولا میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ جناب قمر سے کہا قمر اسے کھانا دے دو۔ پھر کہا جناب قمر نے مولا اونٹوں پر ہے کھانا۔ پھر امام سے سوال کیا مولا میں بھوکا ہوں، اب امام نے کہا ہے قمر اسے کھانا دو۔ جناب قمر نے کہا کہ مولا کھانا اونٹوں پر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو۔ کہا مولا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار سمیت دے دو۔
اب اتنا سننا تھا، جناب قمر نے معیار ناکہ چھوڑ دی. میں کہوں گا اے قمر، سائل نے سوال کیا کہ مولا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، کھانا دے دیجئے. مولا نے آپ سے کہا، آپ نے کہا اونٹ پر ہے، مولا نے کہا اونٹ سمیت دے دو. آپ نے کہا اونٹ قطار میں، کہا قطار سمیت دے دو. آپ نے معیار ناکہ کیوں چھوڑی؟ عجب نہیں قمر، آواز دے نادان، تجھے نہیں معلوم میرا مولا اتنا سخی ہے کہ سائل نے صرف کھانے کا سوال کیا، میں نے کہا کھانا اونٹ پر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو. کہا اونٹ قطار میں، کہا قطار سمیت دے دو. اب اگر میں کہہ دیتا کہ مولا معیار ناکہ میرے ہاتھوں میں ہے، تو کہیں میرا مولا یہ نہ کہہ دیتا کہ لے جا اسے اونٹ سمیت، لے جا اسے قمر سمیت. کہیں میرا مولا یہ نہ کہہ دیتا کہ لے جا اسے قمر سمیت. نعرہ حیدری، محمد محمد و آل محمد پر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سائل کے صرف ایک سوال پر کہ مولا میں بھوکا ہوں، اسے اونٹوں کی قطار عطا کر دی میرے مولا نے. ان کے چاہنے والوں کا بھی یہ شعار ہونا چاہیے. اسی شاعر کا بہترین شعر ہے کہ تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت. تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، ہو گیا نظروں سے غائب اپنا پس منظر سمیت. وہ تو کہیے چھوڑ دی قمر نے اونٹوں کی معیار، ورنہ کہتے تھے علی لے جا اسے قمر سمیت. تو مولا کے چاہنے والوں کا بھی دستور یہ ہونا چاہیے کہ جب سائل ان کے در پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، تاکہ روایت بڑھ کے کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے آگے کوئی سائل ہاتھ پھیلائے تو اسے انکار نہ کرو. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو خبردار اسے جھڑکنا نہیں کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اسے جھڑکنا نہیں. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اسے احترام سے منع کر دو، لیکن اسے جھڑکنا نہیں. اور اگر راہ خدا میں خرچ کرو تو خلوص کے ساتھ خرچ کرو، کیونکہ اگر تم راہ خدا میں ایک خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا دگنا عطا کرے گا. اور تم جتنی نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے تمہاری روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جائے گی. آواز دوں گا کہ پالنے والے، کیا کوئی ایسی بھی دلیل ہے کہ جو بتائے کہ تیری راہ میں اگر ایک خرچ کریں تو تجھے دگنا عطا ملے گا؟ آواز آئے گی کہ بے شک ہے. امیر کائنات شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئے اور فرما رہے ہیں کہ اے شہزادی، آپ نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کوئی خواہش ظاہر نہیں کی. لوگ شکایت کرتے ہیں، جبکہ حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے کہ جو ہے جوڑا شادی جو ہے اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے سکھوں کو دکھوں کو جو ہے بانٹیں. لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بیویاں اتنی فرمائش کرتی ہیں کہ ہم کماتے کماتے تھک جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے معصومین کی زندگی کو اپنا دستور عمل بنایا نہیں، اس لیے ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں شوہر زوجہ سے سوال کر رہا ہے کہ شہزادی آپ نے مجھ سے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں آپ کو وہ لا کے دوں. شہزادی نے کہا کہ میرے والی وارث، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، میرے رب نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہے میں اس پر شکر ادا کرتی ہوں. ہاں مگر میری ایک خواہش ہے کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک انار مل جائے، میں اسے کھا لوں. روایت بتاتی ہے کہ مولا کائنات بہت خوش ہوئے، گھر سے نکلے خوشی کے ساتھ کہ شہزادی نے مجھ سے پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے، ایک انار کی فرمائش. آئے بازار میں تلاش کر رہے ہیں، کہیں انار نہیں نظر آ رہا ہے، کہیں انار نہیں ملا. بہت جگہ ڈھونڈا، ایک دکان پر انہیں ایک انار ملا. جب انار خرید لیے تو بہت خوش ہوئے کہ شہزادی نے مجھ سے پہلی مرتبہ کچھ فرمائش کی ہے اور مجھے وہ چیز مل گئی. اب میں شہزادی کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں گا. بہت خوشی خوشی گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک نشیب سے کسی کے کرراہنے کی آواز آئی. ایک سر بات جی محمد علی محمد کسی کے کرراہنے کی آواز آئی. امیر کائنات قریب گئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر کہ جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی. مولا نے سوال کیا، شخص کیا بات ہے؟
کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ مجھے کھانے کو مل جائے تو مجھے کچھ راحت ہو جائے گی، کچھ سکون مل جائے گا۔ ایک انار ملا تھا، پہلی بار شہزادی نے خواہش کی تھی۔ امیر کائنات نے یہ نہیں سوچا کہ میری زوجہ نے پہلی بار فرمائش کی ہے، ایک ہی انار ملا ہے، میں اسے لے کے جاؤں انہیں دے دوں، اس کی کوئی اور مدد کر دے گا۔ کہ ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اس کی میں مدد نہیں کروں گا، کوئی اور کر دے گا، دنیا میں بہت لوگ ہیں مدد کرنے والے۔ امیر کائنات نے یہ نہیں سوچا، انار کا ایک ٹکڑا لیا اور اس شخص کو کھلا دیا۔ کہا ہے شخص اب کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کہا کچھ راحت ہے، تھوڑا اور مل جائے تو کچھ اور سکون مل جائے۔ پھر ایک ٹکڑا کھلا دیا، کہا اب کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کہا سکون محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر آدھا انار اور مل جائے تو میری جان میں جان آ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بلند سلمان پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب بھی موقع تھا کہ سوچتے پورا انار نہ صحیح، آدھا انار لے کے چلے جائیں، شہزادی کی خدمت میں پیش کر دیں، آدھا ہی انار دے دیں، کم سے کم وہ اتنا ہی کھا لیں گی۔ مگر ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، خوشی خوشی وہ آدھا پھل بھی اسے کھلا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیے اور اٹھ کر گھر کی طرف بڑھے۔ ابھی جو مولا کائنات خوشی خوشی ایک انار لیے ہوئے جا رہے تھے گھر کی طرف، اب خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ پالنے والے شہزادی نے پہلی بار مجھ سے فرمائش کی تھی، میں گھر کیسے جاؤں گا، میری لاش رکھ لینا۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات دعا کرتے کرتے گھر کے قریب پہنچے، گھر سے انار کی خوشبو آنے لگی۔ اب جو انار کی خوشبو آئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ گھر کے صحن میں ٹوکری میں انار بھرا ہوا ہے، بہت خوبصورت انار، لال لال انار رکھا ہوا ہے اور شہزادی اسے نوش فرما رہی ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھا، کہا میرے والی و وارث، میں نے تو ایک انار مانگا تھا، آپ نے اتنے سارے انار بھیج دیے۔ فوراً مولا کائنات نے شکر کا سجدہ کیا کہ میرے معبود تو نے میری لاش رکھ لی۔ ایک انار دیا تھا راہ خدا میں، ایک ٹوکری انار مل گیا۔ ایک صلوات بھیجی محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کہ جب علی کا چاہنے والا مولا کائنات کی زندگی کی اس نمونے عمل کو پڑھے اور دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے خلوص دل کے ساتھ ایک روپیہ ایک خرچ کیا تو انہیں کتنا ملا۔ اگر راہ خدا میں تم بھی خرچ کرو گے اور دل کے ساتھ کرو گے، قلبی، کیونکہ قلب کی زیادہ مانیتا ہے، خداوند عالم دل کی فکر کو تمہاری پہچان جاتا ہے۔ تم نے دل میں خیال کیا، تمہاری نیکی کا صرف خیال کرو گے تو خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا۔ صرف خیال، قلب، زبان سے لاکھ کہہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ زبان صرف کہنے کے لیے، اس سے اصل مادہ اسی سے چلتا ہے۔ اگر یہ رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ فکر کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ تم جو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو، تمہارے نام کے لیے کرو، کہ میں مسجد میں 10,000 روپیہ دے رہا ہوں تو جب مسجد بننے کے بعد مسجد بنوانے والوں کی فہرست لگے تو اس میں میرا نام سب سے اوپر ہو۔ اس خیال سے نہ کرنا، اگر اس خیال سے کرو گے تو تمہیں انعام اور نام یہی مل جائے گا، وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس فانی دنیا میں تجھے مل جائے گا، تمہارا رتبہ ہو جائے گا، لوگ تمہاری عزت کریں گے، ارے فلاں صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، ان کا نام دیکھو سر فہرست سب سے بڑا ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی دو تو اس کا خدا تمہیں دگنا عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم راہ خدا میں کچھ عطا کرو، کچھ دو کسی کو، مثلا مسجد بنانے کے لیے، تو یہ یاد رکھنا کہ لوگوں کو دکھا کر نہ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسجد بنوانے کے لیے 10,000 روپیہ دے رہے ہو اور وہیں تمہارے پیچھے ایک غریب شخص ہے جو 200 روپیہ لیے کھڑا ہے، اگر وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم 10,000 دے رہے ہو تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے نہ کر لے، کہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ شخص تو 10,000 دے رہا ہے، میری اتنی استطاعت، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں کیسے دوں گا، وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ کرے۔
تمہارے اس عمل کا بھی تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو اور اللہ کے لیے انجام دو. واقعہ بہت مشہور ہے نا کہ جناب بہلول کا، کہ جب بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ جب میں جنگ سے لوٹ کر آؤں گا اور جیت کر لوٹوں گا تو میں تمہارے لیے ایک مسجد تعمیر کروں گا تمہارے نام کی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب بہلول نے کتنا خوبصورت سبق دیا، کتنا خوبصورت درس دیا کہ اگر تم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہو تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ مسجد بننے کے بعد تمہارا فہرست میں نام ہے یا نہیں. اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا اور گیا جنگ پر، جیت کر لوٹا. اب لوگوں کو بلوا کے جمع کیا، اعلان کیا کہ کل یہاں پہ مسجد بنوائی جائے گی جس میں مومنین لوگ آئیں، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، بچے آئیں گے، قرآن کا درس حاصل کریں گے. کچھ دن بعد جب مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد بننے کے بعد اس نے اپنی بیوی کا نام مسجد کی تختی پر لگا دیا لکھ کر باہر. جناب بہلول نے یہ منظر دیکھ لیا، علی کے چاہنے والے تھے، دیکھ لیا. رات ہوئی، اس تختی کو ہٹایا اور اپنے نام کی تختی لگا دی. مسجد بہلول اپنے نام کی تختی لگا دی. اب وزیر جب صبح آیا اور یہ دیکھا منظر تو بہت لال ہو گیا غصے سے. بادشاہ کے پاس شکایت کر دی کہ بادشاہ سلامت، میں نے مسجد بنوائی تھی اور بہلول نے اپنے نام کی تختی لگوا دی. جناب بہلول کو بلوایا بادشاہ نے. آئے جناب بہلول، کہا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مسجد وزیر نے بنوائی تھی، تم نے اپنے نام کی تختی لگوا دی. کہا بادشاہ سلامت وزیر صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے مسجد کس کے لیے بنوائی ہے. جب سوال ہوا تو کہا کہ مسجد اس لیے بنوائی ہے کہ تاکہ اللہ کے بندے اس میں نماز پڑھ سکیں اور بچے اس میں آ کے درس قرآن حاصل کر سکیں. کہا بادشاہ سلامت وزیر نے خود جواب دے دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے خود کہہ دیا کہ مسجد میں نے اللہ کے لیے بنوائی ہے کہ اللہ کے بندے اس میں عبادت کر سکیں. جب مسجد اللہ کے لیے بنوائی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ مسجد پر ان کی زوجہ کا نام ہو کہ میرا نام ہو. اب وزیر خاموش ہو گیا. کتنا بہترین سبق کہ راہ خدا میں اگر خرچ کرو تو صرف اللہ کے لیے خرچ کرو، اپنے نام کے لیے کرو گے تو اجر یہی ملنے والا ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان کی دستور زندگی کو دیکھیں اور معصومین کی سوانح حیات کو پڑھیں اور ان کے صفحوں کو پڑھیں گے تو وہ تمہارے لیے اسلحہ ثابت ہوگا، تمہارے لیے ہتھیار ثابت ہوگا اور اس سے تم اپنے نفس کو شکست دے پاؤ. اگر ان سے محبت قلبی ہے، تمہاری دل سے محبت ہے، تو یقین جانو کہ تم اپنی روح کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاؤ. تمہاری روح کامیاب ہوگی، تمہاری نفس شکست پائے. لیکن شرط ہے کہ تمہاری محبت قلبی ہونا چاہیے. تم زبانی دعویٰ کتنا بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑے. معصومین کی زندگی کو دیکھیں. ہم خیبر و خندق کے واقعات کو سن کر خوب نعرے لگاتے ہیں، خوب واہ واہ کرتے ہیں، لیکن انہی خیبر و خندق میں ہم درس حاصل نہیں کرتے. انہی خیبر و خندق سے ہم صرف وہی میں کہتا ہوں اکثر اس جملے کو کہ ہم معصومین کو تو مانتے ہیں، ان کے قول کو نہیں مانتے، ان کے بیان کو نہیں مانتے. ان کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی شجاعت دکھائی ہے، کس طرح سے دشمن کو قتل کیا، کس طرح سے دشمن کو زیر تیغ کیا. ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے درس کو نہیں پڑھتے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے دیا، جو اصل ہے. ان کی شجاعت، ان کی بہادری بے شک ہمارے لیے بہت بڑی بیان ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا ہے کہ کیونکہ ہر جنگ سے پہلے رسول نے مولا کائنات کو کچھ پیغام دیا، کچھ بیان دیا کہ جس کو ہم سنتے نہیں ہیں، بیان ان کو پڑھتے نہیں ہیں. مطالعہ جنگ کرنا لیکن اسے اپنی زندگی میں اتارنا بھی ضروری ہے. ان کی ہسٹری کو، ان کی سوانح حیات کو اپنی زندگی میں اتاریں. اور آج کے وقت تو بہت آسان ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. آپ کتابیں لائبریری اوپن کریں، آپ کو موبائل میں مل جائیں گی. کا مطالعہ کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے نفس کو کامیاب کریں. اگر ہمارا نفس جو ہے شکست پائے گا، ہماری روح کامیاب ہوگی، تو یقین جانیں ہم بھی اس یقین کی منزل میں پہنچیں گے کہ ہم بھی، ہماری آنکھوں سے جو ہے پردہ اٹھ جائے گا.
اور ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں گے کہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. بس وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات بھیجی محمد علیہ محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد. ہم جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ عمل کریں. اگر ہم اپنی زندگی کو عملی نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. ہمارا اجر، ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں یہی مل جائے گا. میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ مولا کائنات علی کی محبت تمام عبادتوں کی ہوتی ہے، اور محبت لسانی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محبت قلبی ہونا چاہیے، ہمارے دل سے محبت ہونا چاہیے. اگر تمہاری محبت قلبی ہوگی تو تمہیں فائدہ پہنچے گا. آج 5 محرم کی تاریخ گزر گئی، 6 محرم کی شب آ گئی. آج میرے کسی بھائی نے مجھ سے فرمائش کی ہے، درخواست کی ہے کہ میں امام رضا اور ہرنی کے مصائب پڑھوں، اور آج مقدمتاً جناب قاسم کے مصائب کے چند فکرے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ کل مکمل مسائل جناب قاسم کے بیان کروں گا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سفر پر ہیں کہ راستے میں دیکھا ایک شکاری ایک ہرنی کو قید کر کر لے جا رہا ہے. امام نے دیکھا کہ وہ ہرنی زار و قطار رو رہی ہے. جب وہ شکاری امام کے قریب سے گزرا، امام نے اس شکاری سے کہا کہ اے شکاری، تو نے اس ہرنی کو کیوں قید کیا ہے؟ وہ امام کو نہیں پہچانتا تھا. کہا اے رب، کیا جانوروں کا شکار کرنا گناہ ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں، جانوروں کا شکار کرنا گناہ نہیں ہے، مگر میں اس ہرنی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس شکاری نے پنجرے کو نیچے رکھا. امام ہرنی کے قریب گئے، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ ہرنی نے کہا کہ مولا، میں قید ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، میں ان کے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، اس شکاری نے مجھے قید کر لیا. میں کہوں گا کہ ایک بے زبان جانور اپنے وقت کے امام کو پہچان گیا. ہائے کربلا میں مظلوم امام کہتا رہا، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، مگر دشمنوں کو کوئی فرق نہ پڑا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. وہ امنی کہتی ہے مولا، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے بس اتنی اجازت دلا دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں اپنی ضمانت پر. امام نے اس شکاری سے کہا شکاری اسے رہا کر دے، اس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اس کے بچے بھوکے ہیں، اسے رہا کر دے. وہ شکاری کہتا ہے شخص، اے رب، کیا تو نہیں جانتا کہ جانور کو آزاد کر دو تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے؟ امام نے کہا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اسے رہا کر دے، مگر وہ شخص تیار نہ ہوا. ایک مرتبہ امام نے کہا اے شخص، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر یہ واپس نہ آئی تو مجھے قید کر لینا، اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی تو مجھے قید کر لینا. اب اس شخص نے اتنے اصرار کے بعد اس ہرنی کو آزاد کر دیا. وہ ہرنی تیزی سے جنگل میں چلی گئی. اب روایت بتاتی ہے کہ امام وہیں بیٹھ گئے، عصر کا وقت گزر گیا. وہ شکاری کہتا ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ واپس نہ آئے گی، آپ نے اسے رہا کیا ہے. امام کہتے ہیں شخص صبر کر، ذرا ٹھہر جا، وہ ضرور واپس آئے گی، وہ ضرور واپس آئے گی. اب روایت بتاتی ہے کہ شام کا وقت ہوا. اب وہ پھر شکاری کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ جانور واپس نہ آئے گی، وہ ہرنی واپس نہ آئے گی. امام نے کہا ہے شخص ذرا ادھر دیکھ. اب جو شکاری نے دیکھا کہ ہرنی اپنے ساتھ 2 ننھے بچے لا رہی ہے، اس شکاری نے کہا ہے رب، یہ ہرنی اکیلے نہیں آ رہی ہے، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا رہی ہے.
اب امام کے قریب آئی، مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا، دونوں بچوں نے بھی سر رکھ دیا۔ امام نے کہا اے ہرنی، کیا تو نہیں جانتی تھی کہ تیرے وقت کے امام نے تیری ضمانت لی ہے؟ آخر اتنی تاخیر سے کیوں آئی؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لوٹ رہی تھی نا تو میں نے دیکھا جنگل میں میرے قبیلے والوں نے حسین کی مجلس برپا کی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں نے دیکھا کہ جانوروں نے جنگل میں حسین کی مجلس برپا کی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ کل ہو سکتا ہے شکاری مجھے قتل کر دے، میں آج آخری حسین کی مجلس آخری بار کر لوں۔ عزادارو، جب فرش مجلس پہ آیا کرو نا تو اس طرح سے بیوی کو پوچھا دیا کرو کہ یہ تمہاری آخری مجلس نہ ہو۔ اجرکم الاسارہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جو امام نے سنا کہا کہ کیا تو میرے جد کی مجلس کر کے آ رہی ہے؟ اب جو شکاری نے سنا کہ مولا حسین کا نام آیا، امام کا چاہنے والا تھا، تڑپ گیا، کہا اے عرب تو کون ہے اور یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ امام نے کہا میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، اور یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے دیر سے آئی کہ جب یہ آ رہی تھی تو جنگل میں جانوروں نے حسین کی مجلس برپا کی تھی۔ اب جو اس شخص نے سنا مولا کے قدموں میں گر گیا، اے مولا میری دنیا اجڑ گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اے مولا میں نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ یا ابن الرضا، آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا، مگر کربلا میں علی کی بیٹیوں کو لعینوں نے اسیر کیا، دربار میں پھرایا، کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ لعین آواز دے رہے انہیں پہچان لو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی کلثوم۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے خود مظلوم کربلا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا تو امام حسن علیہ السلام کے منہ سے ان کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے۔ اسی اثنا میں بس آخری دو فکریں، اسی اثنا میں ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے آیا اور آ کے بابا کے سینے سے لپٹ گیا۔ ام فروا نے آواز دی اے بیٹا قاسم، تمہارے بابا کے سینے میں تکلیف ہے، بابا کے سینے پہ نہ لیٹو۔ میرا سلام ہو کربلا کی اس بی بی پر کہ جس نے اپنے 2 بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی کے جنازے پر تیر دے کے ایک بھائی کا لاشا تیروں پر۔ امام حسن نے فرمایا ہے ام فروا میرے لال کو سونے دو، جب میرا بیٹا میرے سینے پر سوتا ہے نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ کل تفصیل سے مسائل بیان کروں گا، بس آخری 2 فکریں کل تفصیل سے بیان کروں گا۔ اے ام فروا میرے بچے کو سونے دو، کیا شاید حسن کی نگاہوں میں کربلا کا وہ منظر آ گیا ہوگا کہ کل روزے عاشور میرے لال کا جنازہ کربلا کی زمین پہ پڑا ہوگا اور اس کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ الغرض قاسم اٹھ کر کہیں گے اے بابا میں بھی حق کے محبت ادا کروں گا، میں بھی حق کے محبت ادا کروں گا۔ کل آج آپ اسلام کی راہ میں شہادت پیش کر رہے ہیں، آپ کی جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کل میں بھی ایسی شہادت پیش کروں گا کہ کربلا کی زمین پر میں قاسم کے لاشیں
پڑے ہوئے ہوں گے، ہر صدا سے آواز آ رہی ہوگی، اے آقا اب میرا آخری سلام قبول